أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ مناسب معلوم ہوا کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو فی الحال روک کر ماہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں ہمارے آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ اس مہینے کو جس بہتر سے بہتر طریقے پر ہم گزار سکتے ہوں گزارنے کی کوشش کریں، اس اعتبار سے اور یہ سوچ کر کہ یہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ رات یہ دن جو رمضان کے مقدس مہینے میں آ رہی ہیں پھر ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے، لہذا اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جب پہنچے تو سرخروئی حاصل ہو اور کسی قسم کی بھی شرمندگی نہ ہونے پائے۔ شاید یہ آخری ہفتہ ہو، آئندہ ہفتہ ممکن ہے کہ اس وقت تراویح ہو رہی ہو، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوا کہ آج انہی آیات کے سلسلے میں کچھ ہمارے آپ کے سامنے باتیں آ جائیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو عید کے بعد پھر وہ سلسلہ جو چل رہا ہے 5ویں پارے میں وہ انشاءاللہ شروع کریں۔ جو قرآن کریم کی آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تقریباً 18 مہینے گزرے تھے، تو اس وقت 2 کام ہوئے اسی مہینے میں، شعبان کا مہینہ تھا۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ قبلے کو تبدیل کیا گیا، مسجد اقصیٰ جسے ہم قبلہ سمجھتے تھے، قبلہ یعنی اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، قربانی وغیرہ بھی اسی طرف رخ کر کے کی جاتی تھی، اور جو بھی عبادات جن میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا ان تمام عبادات میں اسی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1.5 سال کے بعد، تقریباً 18 مہینے کے بعد، شعبان کے مہینے میں پہلے تو قبلے کو تبدیل کیا کہ اب تمہارا قبلہ وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا گھر ہے، یعنی بیت اللہ۔ اب آج کے وقت سے تمہاری نمازوں میں، قربانی میں اور دیگر عبادات میں اسی طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے، وہی تمہاری سمت ہوگی۔ اس کے 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور ان آیات کے نزول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن کون سا روزہ فرض تھا اور کس اعتبار سے تھا اور کس مہینے میں تھا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشرے کا روزہ فرض تھا جو محرم کے مہینے میں ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایام 20 کے روزے فرض تھے، یعنی ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، ان 3 دنوں کے روزے ہر مہینے لوگوں پر فرض تھے۔ بعض لوگوں نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ تمام شریعتوں میں روزہ رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ پچھلے تمام لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بوجھ تم کو دیا جا رہا ہے یا یہ حکم تمہیں سنایا جا رہا ہے اور پچھلی امتوں کو اس سے محروم رکھا گیا یا اس سے ان کو یعنی اس طرح کا حکم نہیں دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ کہ گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے تو فرق رہا، لیکن روزہ کہ جس میں انسان بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے اور دیگر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جو تو ہر موقع پر ان کو چھوڑنے کی بات ہے، لیکن بالخصوص روزے میں ان تمام چیزوں سے گریز، یہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندیاں رکھی تھیں۔ اس امت کو جو روزہ دیا گیا وہ ماہ رمضان کے تعلق سے دیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ اگلی آیت میں شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس میں قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے اس سے، تو اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے کہ پورا کا پورا قرآن دیا گیا اور آسمانی دنیا پر اس کو اتار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جیسی ضرورت ہوتی تھی، جیسے تقاضے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ آیات کا انتخاب کر کے 23 سال کے عرصے میں اس نے پورا قرآن کریم دنیا میں اتارا۔ تو اس طرح سے یہ
پورا قرآن ہم کو 23 سال کے عرصے میں ملا، ورنہ لوح محفوظ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن لیا گیا اور آسمان دنیا پر رکھا گیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے والے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں، غیر اہل ایمان وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، ورنہ کہا جاتا کہ یا ایھا الناس، جیسے ہوگا اور موقعوں پر کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مختلف موقعوں پر اس طرح سے۔ لیکن چونکہ یہ خاص احکامات ہیں کہ جن کے بارے میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان اس پر عمل کرے گا، چنانچہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو اپنے ایمان کے دعوے دار ہو اور جو اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے ہو، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور قیامت اور حشر و نشر وغیرہ ان تمام چیزوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے، تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزہ صرف تم پر فرض کیا گیا کہ جس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا تمہارے لیے لازم قرار دیا گیا، کیونکہ روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو گویا آشنا کرے۔ الامساک عن الاکل والشرب والشہوات، روزے کی یہ تعریف کہ اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے، یہ شرعی اور اصطلاحی، ورنہ روزہ اصل تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوصاف بیان کیے ہیں ان کے ساتھ روزہ رکھا جائے، ان اوصاف کے ساتھ، تو وہ روزہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، جیسا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، اور کما قال کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو شہادتین کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ پھر دوسرے نمبر پر نماز، کہ نمازوں کا اہتمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے ان کا اہتمام کیا جائے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ۔ وایتاء الزکاۃ، تیسرے نمبر پر جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مردوں میں عورتوں میں، ہر ایسا عاقل بالغ مرد عورت جو مسلمان ہے اور صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو کرنا ہے۔ وصوم رمضان، اور چوتھے نمبر پر ماہ رمضان کے روزے، اور 5ویں نمبر پر والحج، خانہ کعبہ کا حج۔ تو یہ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی قدر و قیمت والی ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت براہ راست اپنی طرف کی ہے۔ حالانکہ جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی لیے کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز جو پڑھی ہے، فرض پڑھے ہو یا سنت پڑھی ہو یا وتر پڑھی ہو یا اور نفل وغیرہ، ہر نماز میں ہم نے آپ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے۔ 4 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کی، 2 رکعت سنت اللہ تعالیٰ کی، 3 رکعت وتر اللہ تعالیٰ کی، 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ، جو بھی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ ہی کی۔ اسی طرح سے حج کا جب موقع ہوتا ہے، انسان حج کے لیے جاتا ہے تو باقاعدہ اعلان کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تعمیر میں ہی دیتا ہے، لیکن نہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا، نہ زکوٰۃ کو اپنی طرف، نہ حج کو اپنی طرف، کسی عمل کو اپنی طرف منسوخ نہیں کیا، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی، ابن آدم کا جو بھی عمل ہے وہ اسی کے لیے، جس انداز سے کیا، جس مقصد سے کیا، جو نیت اور جو جذبہ اور جو حالات، یہ سب اس کے اعتبار سے اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ الا الصیام، البتہ روزہ، فانہ لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ نمازوں کا جو بدلہ ہوگا وہ فرشتوں کے ذریعے سے ادا کرا دیا جائے گا، زکوٰۃ اور حج کا جو بدلہ ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اتنا ہے دے دو،
ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو. لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے رکھا گیا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے روزے کا اجر عطا فرمائے گا. آخر ایسی کیا بات ہے کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا؟ حالانکہ نویت للہ تعالیٰ من شہر رمضان ہم نیت یہ کرتے. اسی طرح سے نویت الصلاۃ للہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت کر رہے ہیں. ہر موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اور اس کی رضا کے لیے ہی اپنے عمل کو خاص کرتے ہیں. لیکن روزے کا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. معاملہ دراصل یہ ہے کہ نماز اس کو دیکھنے والے دیکھ لیا کرتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی آ گیا، بھائی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی یہ تو ہے نہیں کہ صرف ہمارے لیے مسجد ہے یا آپ کے لیے مسجد ہے. جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ مسجد میں آئے گا تو ہم کو بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہے، آپ کو بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہے. زکوٰۃ ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے کم سے کم لینے والا تو دیکھ ہی رہا ہے کہ آپ دے رہے ہیں، وہ لے رہا ہے. اسی طرح حج کے موقع پر ایک مجمع ہوتا ہے، اس کے سامنے انسان ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک نعرہ لگاتا ہے. تو تمام عبادتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں. لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسی خفیہ عبادت ہے کہ کسی کے سامنے نہیں آتی. یہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے رہتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے. جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تبھی وہ روزہ رکھے گا، تبھی وہ اپنے آپ کو 14-15 گھنٹے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا بنائے گا. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہو، کیا ضرورت ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی؟ وہ کھائے پیے، دن میں کھا پی کے گھر سے نکلے، بھوکوس کر نکلے، کون کہہ سکتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں؟ جب تک انسان خود اپنے روزے کا اعلان نہ کرے، خود اپنے روزے کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائے، اس وقت تک کوئی نہیں جان سکتا. تو چونکہ یہ خفیہ عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ اس میں ریاکاری کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو خالص ہماری محبت اور ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اسی لیے اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس کی پوری حفاظت بھی کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، یعنی کھانے پینے سے، کہ کوئی چیز اتنے وقت میں ہم نہ کھائے اور نہ کوئی چیز پیے. لیکن صرف روزہ اتنے ہی کا نام نہیں ہے. روزہ ہمارے پورے جسم کا ہونا چاہیے. ہماری زبان کا روزہ صرف کھانے پینے کے تعلق سے نہیں، زبان کے استعمال کے اعتبار سے ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری نگاہ کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی طرح کی چغلی نہ ہو، اور اسی طرح سے زبان کی جو بھی خرافات ہے ان تمام چیزوں پر کنٹرول کریں. اور تو عام حالات میں بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم اگر نہیں بچ پا رہے تو روزے میں تو اپنی حفاظت کر لیں. روزے میں تو اپنی زبان کو ہم پوری طرح قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کا روزہ ہونا چاہیے. کانوں کا روزہ کہ کوئی غلط بات ہم نہیں سنیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی محفل میں ہم آئیں جہاں بیہودہ قسم کی باتیں ہو رہی تو اول تو ہم روکنے کی کوشش کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اگر نہیں رکتا ہے تو ہم اس مجلس سے نکل جائیں. اس طرح اپنے کانوں کی حفاظت کریں. ہاتھوں کی حفاظت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے ہیں کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے نہیں دیے، بلکہ کسی کا سہارا بننے کے لیے دیے، کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے دیے، گرتوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے. ہم ان ہاتھوں سے یہ کام لیں، کسی کو تھپڑ نہ مارے اور اپنی طاقت کا کسی پر استعمال نہ کریں. یہ ہاتھوں کا روزہ ہے. اسی طرح سے پیر ہمارے غلط جگہ کی طرف نہ جائے، یہ ہمارے پیروں کا روزہ ہے. دل و دماغ اس میں کوئی غلط قسم کا خیال، کوئی منصوبہ ہو، کوئی کسی کے خلاف سازش، اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہونی پائے. تو اس طرح سے ہم روزے کا ایک پورا پیکر بن جائیں. جب ہم روزے کا پورا پیکر بنیں گے تب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آپ کے روزے کے لیے ارشاد ہوگا الصوم لی وأنا أجزي. روزہ میرے لیے اس بندے نے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور قیامت کے دن روزے داروں کا بڑا اعزاز ہے. ہم اور آپ یہاں سمجھتے نہیں ہیں، لیکن واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز اپنے روزے دار بندوں کے لیے کیا ہے، زندگی بھر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ اعزاز نہیں ہے. حج اور عمرہ کا انبار لے جانے والوں کے لیے نہیں ہے. صدقہ و زکوٰۃ و خیرات وغیرہ کرنے والوں کے لیے بھی وہ اعزاز نہیں. قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار سارے کے سارے اعلان سن کر کھڑے ہو جائیں گے.
نبی کے نے فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى ریان، اس میں ایک دروازے کا نام ہے ریان، لا يدخلہ منہ الا الصائمون، اس روزے سے صرف اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب اعلان ہوگا ان الصائمون فیقومون، روزے دار کہاں ہیں؟ جتنے بھی میدان حشر میں روزے دار رہے ہوں گے یا ہوں گے اس امت کے یا پچھلی امتوں کے، وہ سب کے سب اٹھیں گے اور وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ لا يدخل منہ غیرہ، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ زندگی بھر کا نمازی اس دروازے سے داخل ہو جائے نہیں مجال ہے، فرشتے اجازت ہی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ اور حج وغیرہ کوئی وہاں پھٹک نہیں سکتا ہے، بس روزے دار ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور جب سارے روزے دار ایک ایک کر کے اندر داخل ہو جائیں گے اغلقا، وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، پھر اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی کم اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک مخصوص دروازہ ہے، اسی سے روزے داروں کو گزارا جا رہا ہے، باقی نمازی اور تہجد گزار اور یہ وہ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ کم اعزاز نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے روزے کی قدر و قیمت سمجھی ہی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ارے ایک بوجھ ہے کسی طرح سے بس اس کو پورا کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم روزہ روح کے ساتھ نہیں رکھ رہے، ایک رسم ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھا آپ کچھ نہیں کھا پی رہے، ان کو دیکھا وہ نہیں کچھ کھا پی رہے، چلو ہم بھی کچھ نہیں کھائیں گے اور پیئیں گے، ہمارا بھی روزہ ہے۔ تو ہم اس انداز سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر روزے کو واقعی حقیقت کے ساتھ رکھا جائے تو ہمارے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کا قرآن میں اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ چیز واقعتاً ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم نے حقیقت کو سمجھا نہیں، اور بس ہر چیز کو ایک رسم کے انداز میں پورا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک بوجھ ہے جو اتر گیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا جس کی تعمیر تو ہو گئی اور ہم بری ذمہ تو ہو گئے کہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اس کے جو فوائد ہم کو دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں ملنا چاہیے تھے وہ شاید نہ ملے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ اسی انداز سے رکھنے کی کوشش کریں جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہے، کہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا استحضار اور روزے کا ہر لمحہ خیال کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہونے پائے۔ تو ان کی پوری زندگی صاف ستھری ہے، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں مزید ان کے اندر احتیاط پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہوئے تو واقعی مسلمان بنتے ہیں، پھر بھی اگر کہا جائے صحیح معنوں میں مسلمان تو یہاں بھی مسلمان نہیں ہوتے، بیٹھے تو مسجد میں لیکن فلاں کے لیے خیالات کہ اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کو یوں نقصان پہنچانا، اس کو یوں یہ سب، لیکن پھر بھی ظاہر کے اعتبار سے بہرحال ہم مسجد میں تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مسجد کی دہلیز کے باہر جیسے ہم پہنچتے ہیں پھر ہم مسلمان نہیں رہتے، ہمارے سارے کام پھر ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان سے اس بات کی توقع اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے کہ جس طرح سے تم مسجد میں مسلمان ہو اسی طرح سے مسجد کے باہر بھی مسلمان ہو، کہ جس طرح یہاں تم کسی کو آزاد نہیں پہنچاتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یا اور اسی طرح کی جو باتیں ہیں، ٹھیک یہی کردار تمہارا مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے۔ تم گھر میں ہو تو بھی اسی کردار کے ساتھ، تم بازار میں ہو تو اسی کردار کے ساتھ، یا اور کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی ہو تمہارا یہی مسلمان ہونے کا کردار ہونا چاہیے کہ اس طرح سے۔ اور واقعی اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو آج جو حالات ہمارے ملک میں ہے ایک مسلمان کے خلاف اس طرح کے حالات نہ ہوتے۔ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو نہ تو چلتا پھرتا قرآن بنایا، نہ نبی کی سیرت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بس مسلمان ہو گئے اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ مسلمان، باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان محلے میں رہتے ہیں، مسلمانوں جیسا نام ہے لہٰذا ٹھیک ہے بس کافی ہے، ہم نے اسی کو کافی سمجھا۔ لیکن اگر ہم چلتا پھرتا قرآن بنتے، نبی کی سیرت کا آئینہ دار ہوتے تو آج حالات کچھ اور ہی ہوتے، اور قرآن کا وہ وعدہ ہم سے آپ سے یقیناً پورا کیا جاتا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم صاحب ایمان ہو تو تمہیں کو ہی سربلندی عطا کی جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس انداز سے نہیں پیش کیا، اس کی وجہ سے آج ہم پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے کوئی بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ بہرحال تنبیہ کر رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر اگر تبدیلی پیدا ہو جائے اور ہم اسلام کے سچے پیروکار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، حالات کو بدلتے ہوئے اور سب کچھ ہمارے اعتبار سے ہو سکتا ہے، حالات سازگار ہو سکتے ہیں اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح سے جیسے پچھلی امتوں پر، پچھلے لوگوں پر تم سے پہلے روزہ فرض کیا گیا۔ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے،
ان سب پر روزہ فرض تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنی بھی قومیں آئیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا. اب یہ الگ بات نہیں کہ ایک روزہ تھا کہ 2 روزے تھے کہ 4 روزے تھے یا کتنے روزے تھے، پھر کس مہینے میں تھے یا ہر مہینے میں تھے، جو بھی صورتحال رہی ہو، لیکن مجموعی طور پر تمام امتوں نے، تمام انبیاء کرام نے روزہ رکھا ہے. روزہ کیوں حکم دیا جا رہا رکھنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خدا کا ڈر پیدا ہو جائے. ہم زندگی میں آزاد جو جی چاہے کر لیں، لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن ہی جاتے ہیں. ڈر لگنے لگتا ہے، زبان سے کوئی غلط بات نکالتے وقت ڈر لگتا ہے، سوچتے کہ اس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہم جھوٹ بولیں گے روزہ خراب ہو جائے گا، غیبت کریں گے روزہ خراب ہو جائے گا، یا اور اسی طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو روزہ خراب ہو جائے گا. ہمیں احتیاط کرنے لگتا ہے. کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوا یہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوا. روزے نے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا احساس پیدا کر دیا، استعداد پیدا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا استعداد، یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر وقت ہمارا استعداد تمہارے اندر رہے، کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری بات کو سن رہے ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ استعداد جب پیدا ہو جائے گا تو انسان گناہ سے بچنے والا بن جائے گا. لہٰذا تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے خدا تعالیٰ کا، اس لیے روزہ فرض کیا گیا. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر طہارت پیدا ہو جائے، پاکیزگی پیدا ہو جائے. انسان جب گناہ کرتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیتا ہے تو اس سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو مزید جب گناہ کرتا ہے تو پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی نازک قسم کا وقت ہے کہ اب اس کے بعد انسان کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں اترتی، کوئی بھلی بات اس کے اندر نہیں جاتی، اور خیر کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا ہے، اس کو گویا اس کے دل پر مہر کر دی جاتی. یہ بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم سال بھر تک گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے تمہارے دل پر سیاہی پیدا ہو گئی، اس سیاہی کو مجلہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور دل کو صاف و شفاف کر دیا جائے. اس لیے روزہ روزہ فرض کیا گیا. تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل کو طہارت ملتی ہے، ہمارا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور جتنی بھی سیئات ہیں، نبی کا فرمان ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے بھی بحالت ایمان روزہ رکھا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کا صلہ دے گا، اس کی تمام سیئات پچھلی سب ختم کر دی جاتی ہیں. سارے پچھلے گناہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. جب پچھلے سارے سیئات یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے اور روزے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہونے لگی، جب نرمی پیدا ہوگی تو اس کو اپنے قبائل بھی یاد آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب قبائل یاد آئیں گے تو اس وقت انسان کے اندر خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. کبھی وہ سحر میں توبہ کرے گا، کبھی افطار کے وقت میں توبہ کرے گا، کبھی نماز کے بعد توبہ کرے گا، کبھی اور عام حالات میں عام وقتوں میں توبہ کرے گا. اور توبہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ سچے دل سے جب انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول کریں گے، اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور صرف معافی نہیں کریں گے بلکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ گناہ سے کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے نام اعمال سے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روزے کی برکت سے انسان کے سیئات ختم کر دیے گئے، اور توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے قبائل کو بھی معاف کر دیا. اب انسان بالکل صاف ستھرا ہو گیا. وہی مقصد روزے کا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جائے. اس کا ایک اور تیسرا مطلب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچنے والے بن جاؤ. روزے کا ایک مقصد یہ بھی کہ جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسا بچتے ہیں؟ جھوٹ سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، کسی پر ظلم کرنے سے بچتے ہیں، اور حق مارزوں سے بچتے ہیں، اور جو بھی مطلب اس طرح کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ہم اس سے بہت حد تک یعنی جو ہماری استطاعت ہے ہم اس سے بھرپور طریقوں پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب یہ کیفیت تمہارے اندر روزے کی برکت سے پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی تم اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. اور یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان گناہ سے بچے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے. یا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا، نافرمانی کے لیے نہیں پیدا کیا. لہٰذا نافرمانی سے بچنے والے تم بن جاؤ. لعلکم تتقون، روزے کا یہ تو تین گویا اس کے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوں گے. ایام معدودات، چند دنوں کا روزہ ہے، زندگی بھر کے روزے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، پورے سال کے روزے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ صرف چند دن ہے. ہمارا سال 355 دن کا تقریباً ہے،
قمری اعتبار سے 355 دن میں 30 دن کا روزہ، 325 دن تو آپ کو کھانے پینے کی پوری اجازت دی جا رہی ہے، کیا 30 دن ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکیں؟ تو کھانے پینے سے مکمل نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ کھانے پینے کے اوقات تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آپ صبح کے وقت میں ناشتہ کرتے تھے، اسی ناشتے کو کہا جا رہا ہے کہ شہر کے وقت میں اندھیرے کر لیجیے۔ آپ دن میں کھانا کھاتے ہیں، اس سے روکا جا رہا ہے کہ دن میں اپنا کھائیے، 4 بجے چائے گائے نہ پیجیے، اب آپ غروب ہو رہا ہے، اب اس کے بعد آپ کھائیے۔ تو صرف اوقات کی تبدیلی کی گئی ہے، کھانے پینے سے نہیں روکا گیا، بلکہ جو عام دنوں میں ہم کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس موقع پر کھا لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات، چند دن کا روزہ ہے، یہ کوئی پوری زندگی کا نہیں ہے، نہ پورے سال کا ہے، لہٰذا اس کو تمہیں بار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس موقع پر اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں، رمضان کا مہینہ آیا، جتنے لوگوں پر جو بھی عاقل بالغ مرد و عورت ہیں ان پر روزہ فرض ہو گیا۔ اب اگر اس موقع پر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی مرد بیمار ہے، کوئی عورت بیمار ہے، کوئی لڑکی لڑکا جو بھی بالغ ہے وہ بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، روزہ بھی چھوڑ دو، بعد میں جو بھی روزے چھوٹتے ہیں 2 3 4 اس کی گنتی بعد میں پوری کر دینا۔ اسی طرح سے کوئی سفر کی حالت میں، سفر کوئی بھی ہو، شادی بیاہ کی غرض سے سفر ہو، تجارت کی غرض سے سفر ہو، سیر و تفریح کی غرض سے سفر ہو، کسی سے ملاقات کے لیے سفر ہو، کوئی بھی اور کسی بھی قسم کا سفر ہو، یہاں تک کہ نافرمانی کا بھی اگر سفر ہو تو سفر اور یہ اس موقع کی بات ہے جب سفر انتہائی مشکل تھا، اوپر سے آگ برس رہی ہے، زمین سے گویا آج پہ لپٹیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ سفر اس وقت ہوائی جہاز پہ نہیں ہوتا تھا، ٹرینوں میں نہیں ہوتا تھا، بسوں میں اور کاروں میں نہیں ہوتا تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر، اونٹ کی پیٹھ پر اور بیل گاڑی پر اور اس پر ہوا کرتا تھا۔ اس موقع پر ضرورت تھی کہ اگر رمضان کا موقع ہے تو انسان کو روزے سے مہلت دی جائے، رخصت دی جائے، تاکہ کم سے کم اپنے سفر میں پانی وغیرہ پی سکے، کچھ غذا وغیرہ لے سکے، ورنہ بیچارہ روزے سے ڈھال ہو کر گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی، فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو تم ابھی روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھیں گے، فائدہ تم میں نہیں جاؤ وہ خان، جب تم اپنے وطن پہنچ جانا تب، یا بیماری سے تم صحت یاب ہو جانا، تو پھر رمضان کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو روزہ تم اس کی گنتی جتنی بھی چھوٹے ہیں وہ پوری کر دینا۔ یہ پہلا موقع ہے، ابھی ہم نے جیسا کہا کہ تقریباً ہجرت کے 1.5 سال کے بعد یہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مریض کو اور مسافر کو چھوٹ دی کہ وہ روزہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں نہ رکھے۔ اور اب آج تو سفر کا معاملہ یہ کہ ہم جو انتہائی آرام کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کہیں ہوائی جہاز میں سفر ہے، کہیں بس میں سفر ہے، کہیں ٹرین میں سفر، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، لیکن علت چونکہ باقی ہے سفر کی، لہٰذا وہ سہولت بھی آج بھی باقی ہے۔ یہ چونکہ پہلا موقع تھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی مزید چھوٹ دے دی، تیسرے قسم کے لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہتے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، بہت سے لوگ ہیں، اور اس میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مددگار بھی بن جاتے ہیں روزہ چھوڑنے کے سلسلے میں یا چھڑوانے کے سلسلے میں۔ ہوٹلوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اپنے لوگوں پہ ہوٹل ہے، پردے ڈال دیے جاتے ہیں، پردے کے پیچھے کھانے پینے کا پورا انتظام ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم خود بھی نیکی نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، گویا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہم نے کر رکھا۔ ہمارے سارے ہوٹل، ساری اس طرح کی چیزیں، دکانیں بند ہونا چاہیے دن کے وقت میں کہ کوئی روزہ نہ چھوڑ سکے۔ آپ رات میں کھولیے، پوری رات آپ کھولے رکھیے، کوئی نہیں، لیکن بہرحال تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی تھے۔ اور پھر چونکہ پہلا موقع، عادت تھی نہیں روزہ رکھنے کی اس انداز سے، اور پھر لگاتار 30 روزے، چلیے اگر عاشورے کا روزہ فرض تھا یا ایام 20 کے روزے فرض تھے، ٹھیک ہے، وہ 3 روزے رکھ لیے، 4 روزے رکھ لیے، لیکن اب تو یہاں مسلسل 30 روزوں کی بات آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھوڑ دے دی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اصل عبارت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ لَا يَصُومُونَ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے ادا کر دے، ان کا روزہ معاف کر دیا جائے گا اور فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ اب یہ فدیہ متوسط درجے کا جو آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو عام طور سے کھلاتے ہیں اس معیار کا کھانا 2 وقت کا، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا آپ کھلا دیں،
چاہے کھانا گھر کو بلا کے کھلا دیں یا کھانے کی نقد قیمت دے دیں یا اور جو بھی شکل جنس کی شکل میں دے دیں، اس طور پر اگر آپ فدیہ دے دیتے ہیں تو آپ کا روزہ معاف کر دیا جائے گا اور فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ اس کا ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لا یصومون لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے، اگر اس کو یوں مانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دیں، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا 1 سال کے بعد، جو اگلی آیت میں ہے شہر رمضان الذی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ تو یہ کہہ کر کہ من شہید منکم الشہر فلیصم، اب اس مہینے میں جو بھی تم میں سے زندہ رہتا ہے اور جس کی بھی زندگی میں یہ مہینہ آتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ روزے کی حالت میں اس مہینے کو گزارے۔ البتہ مسافر اور بیمار کو چھوٹ وہاں بھی دی گئی ہے، لیکن یہ چھوٹ ختم کر دی گئی۔ اور الفاظ جو یہاں پر موجود ہے اس اعتبار سے بھی اس کا حکم اگر ہے تو باقی ہے پھر آج بھی، اس میں ہم کو پھر یوں پڑھنا پڑے گا وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور اس طرح کا کلام کو قرآن کریم میں ملتا ہے کہ لفظ لا جو نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح کر رہا ہے۔ ان تضلوا کا مطلب اللہ تضلوا، لا وہاں پر پوشیدہ ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے تو اپنے احکامات نہیں واضح کر رہا کہ ہم گمراہ ہو جائے۔ لفظ کے اعتبار سے تو ان تضلوا کا مطلب یہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اپنے احکامات دے کر کہ ہم گمراہ ہو جائیں؟ وہ تو ہم کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، لہٰذا وہاں پر ہم لا کو مانتے ہیں۔ عبارت اللہ تضلو ہے، اسی طرح سے یہاں پر لا پوشیدہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اپنی عمر کے اعتبار سے، 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں آدمی کہاں روزہ رکھ پائے گا، اس میں بھوک اور پیاس آدمی برداشت، جسمانی طور پر بھی انتہائی کمزور ہو چکا ہے، کہاں وہ روزہ رکھ پائے گا۔ یا خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایسی بیماری کہ جس میں ڈاکٹر نے وقت کی پابندی کے ساتھ دوا کا وہ کر رکھا کہ آپ کو صبح دوپہر شام یا اتنے گھنٹے پر پابندی کے ساتھ دوا لینا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی سستی برداشت نہیں کی جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ کہاں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر صحت ہونے کا امکان ہے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سال بھر علاج چلے گا، 2 سال علاج چلے گا، اس کے بعد صحت ہو جائے گی، تو اس کے لیے تو نہیں، لیکن جس کو اس بات کا یہ ہے کہ اب صحت نہیں ہو سکتی، اب روزہ کبھی رکھنے کے قابل نہیں بن سکتا، ان کے لیے آج بھی یہی آیت ہے کہ لا یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ادا کر دیں، ان کا روزہ معاف ہو جائے گا اور فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو مزید نیکی کرنا چاہے تو وہ نیکی اسی کے حصے میں آئے گی، وہ نیکی اسی کو ملے گی اس کا اجر۔ اب یہ مزید نیکی کیا ہے؟ ہماری طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ رخصت دی گئی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، چھوڑ رہے، لیکن طبیعت ایسی خراب ہے کہ 2 دن 4 دن میں ہم صحت مند ہو جائیں گے اور روزے کی ہم قضا کر سکتے ہیں، ہم نے آج روزہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کر لیا کہ فدیہ دے دیا۔ فی الحال نیت یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور آج ہم نے فدیہ بھی دے دی، یا مسافر ہے اس نے روزہ چھوڑا فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں اس کی نیت ہے کہ روزہ رکھیں، اس طرح سے فدیہ۔ یا کوئی شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے اور فدیہ بھی دے رہا ہے کہ چلو اسی بہانے غریبوں کا فائدہ ہو جائے۔ فمن تطوع، تو جو بھی اس طرح کی نیکی کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس طرح کی خیر کرنا چاہتا ہے، فهو خیر له، تو وہ نیکی اسی کے حصے میں ہے، اسی کو اس کا اجر ملے گا۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن تم روزہ رکھو یا تمہارا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر واقعی تم کو ذرا بھی علم ہے، ذرا بھی شعور ہے، تو روزہ بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چھوٹ اگرچہ تم کو دی گئی کہ تم روزہ رکھنے کی، یعنی تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہو باوجود اس کے کہ تمہارے اندر استطاعت ہے رکھنے کی، چلو بھائی ٹھیک ہے نہ رکھو، جو بھی میں نے کہا کہ 7 بار کے بعد وہ منسوخ کر دیا گیا، اس کے متعلق وان تصوموا خیر لکم، کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اس بات سے کہ تم چھوڑو اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو حکم دیا ہے، یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے، ماہ رمضان، اس کے دن اور اس کے راتیں سب نعمت ہے۔ دن کے وقت میں روزہ ہے، رات کے وقت میں تراویح، اور مزید یہ کہ تہجد کی بھی توفیق مل جائے تو بہت بہتر، اس طور پر اس کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، جب یہ مہینہ آتا
تو آپ عموماً خوشی کا اظہار فرماتے، بلکہ آپ تو شعبان کی پہلی تاریخ سے گویا رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے ہوں، کبھی بھی، سوائے اس کے کہ شعبان اور رمضان۔ تو شعبان کے روزے فرض نہیں تھے، رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن آپ رمضان کی تیاری شعبان سے کرنے لگتے تھے اور کثرت سے روزے رکھتے، کبھی کبھی چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ورنہ آپ عموماً شعبان کا پورا مہینہ روزے کی حالت میں گزارتے تھے۔ تو اس انداز سے جب کہ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ اگلے پچھلے ساری آپ کی روزے سے بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تھی، تب آپ کا یہ حال تھا۔ ہمارا تو حال یہ کہ ہم غرق ہیں پورے کے پورے گناہ میں، پھر بھی ابھی تک ہمارے اندر وہ بیداری نہیں پیدا ہوئی رمضان کے تعلق سے جو ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال یہ کمزوری ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، ورنہ شاید ہمارے اندر بھی اس طرح کے جذبات ہوتے۔ تو اس اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کی عبادت کو مزید اپنے سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو راتوں کی عبادت سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور دن کے وقت میں روزے کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طور پر ہم رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں اور روزے کو روزے کی طرح سے رکھتے ہیں، یعنی جو ابھی اوصاف کے زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، اس طور پر روزے کو ادا کرتے ہیں، تو یقیناً کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں روزے دار کو وہ کرے گا تو انشاءاللہ ہمارا آپ کا بھی اس میں ذکر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دست مبارک سے روزے داروں سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ہدایات پر اور بالخصوص ماہ رمضان کو قدر کرنے کی توفیق